बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ नई खबरों के साथ और कुछ नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीलॉग हमारा किर्गिस्तान के तुलबा के बारे में है, तुलबा व तालबात, और उसके पीछे असल धंधा क्या है, असल कहानी क्या है, ये आपको बतानी है। आज आपको एक ऐसे होटल की सैर करानी है। मेरे एक पहले वीलॉग आप देख चुके होंगे कि दुबई की आबादी, पाकिस्तान की बर्बादी। तो वहाँ पे एक होटल की आपको सैर करानी है जहाँ पे आपको चाय का कप वो पाकिस्तानी 17,000 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे कि एक नया फ्रांजिक आ गया है, एक इंटरनेशनल फर्म ने कराया है इस्लामाबाद के 3 हलकों का। तो उसकी क्या पोजीशन है ये भी आपके सामने रखेंगे। और अली अमीन गंडापुर, पंजाब के किसान, गंदम और तलबा व तलबात, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने 2-3 दिन पहले वो कहा था कि अगर पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत पंजाब के किसानों से गंदम नहीं खरीदती तो KPK वो सारी गंदम खरीदने के लिए तैयार है। और जो तलबा व तलबात का मामला था इसमें किर्गिस्तान में बिश्केक में, तो उस पर अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि KPK की हुकूमत वो सारे अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है अगर वफाकी हुकूमत कहे तो। ये वो एक नेशनल सोच है या ये वो एक कौमी सोच है जिसकी हमेशा इमरान खान जो है वो बात करते हैं। अब पंजाब में वो टिकटॉकर ने क्या किया, उसने जब ये खबर सुनी कि अली अमीन गंडापुर ने ऑफर कर दी है गंदम खरीदने की, तो उसने तमाम चौकियों को और पोस्टों को एक्टिवेट कर दिया और गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। यानी खुदा न खासा अगर किसान गंदम को आग लगा देते हैं या ज़ाया कर देते हैं वो इनको कोई मसला नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर पूरे पैसे देकर वो उनकी गंदम खरीदता है तो फिर इनको मसला है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तमाम जो मुसीबतें हैं, तमाम बलाएं हैं, जो तमाम महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो है ना लाकानूनियत है, उसका सिर्फ एक ही बंदा जिम्मेदार है और वो है इमरान खान। यानी ये इनकी लॉजिक है। तो आज किर्गिस्तान में जो कुछ हो रहा था तो वो इनका वज़ीर इत्तलात और नशरियात कह रहा था कि एक सियासी जमात ने इसको फैलाया है, पूरी दुनिया ने देखा वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आपको असल धंधा भी बताऊंगा। और वो कह रहे थे कि एक सियासी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे लगी हुई है। तो इनके नज़दीक तो हर मसले का जो वजह है, बुनियाद है, वो इमरान खान है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने एक इंतहाई मुस्बत और कौमी सोच के तहत ऑफ़र की कि वो गंदम खरीदने के लिए भी तैयार है और वो तलबा और तालबात के अखराजात भरने को भी तैयार है। लेकिन आपको बताया कि उसका रद्द-ए-अमल ये आया कि वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो चोरी के मैंडेट पे आई हैं, मेयर शराफत से हार के आई हैं बुरी तरह, उन्होंने पंजाब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है कि क्योंकि ये शुरू से ये KPK के साथ शुरू से इनका जो है ना बैर चल रहा है। शुरू से इनको उधर घास डालता कोई नहीं है, न इनको कोई वोट देता है, क्योंकि वो समझते हैं हम उन पर लतीफ़े बनाते हैं लेकिन वो हम सबसे ज़्यादा बाशऊर हैं, वो मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, वो इन ख़ानदानों को भी जानते हैं, इनको वोट नहीं देते। तो ये तो जो है ना वो उनके साथ खुदा वास्ते का बैर रखते हैं। तो उसने फ़ौरन जी पोस्टों पे जो है और उनको एक्टिवेट कर दिया। मज़ीद चौकियाँ सुनाएं बनाई जा रही हैं जो सिर्फ़ गंदम की नकलो हरकत पर नज़र रखेंगी कि कहीं पंजाब की गंदम जो है पंजाब वाले वो मजबूर होकर KPK में न बेच दें। बहरहाल ये जिस तरह मैंने कहा कि ये कौमी सोच है जो इमरान खान ने अपनी पार्टी को भी दी कि कोई KPK नहीं है, कोई पंजाब नहीं है, कोई सिंध नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है, हम सब का। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने ये जो है वो ऑफ़र दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ किर्गिस्तान का जो असल और मकरूह धंधा है। ये हो सकता है कि जहाँ पे 2 नंबरी हो और वहाँ पे
یہ ہمارے جو حکمران طبقات ہیں یہ اس میں شامل نہ ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے دبئی لیکس آئیں، پہلے پنڈورا لیکس آئی تھیں، اس سے پہلے پناما لیکس آئی تھیں، آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو میڈیکل کالج کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہسپتال ہونا چاہیے، ہسپتال میں باقاعدہ مریض ہونے چاہیے جہاں پہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی پریکٹس کر سکیں، جہاں پہ بہت زیادہ سختی کر دی گئی۔ اور اس پی ایم ڈی سی نے جب سختی کی تو کئی سختی کے نتیجے میں وہ میڈیکل کالج جو ہے وہ بند ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کالج جو ہے وہ سونے کی کانیں ہیں۔ پھر یہ میڈیکل کالج جو یہاں پہ بند ہوئے زیادہ تر وہ ان پاکستانیوں نے وہ ٹرانسفر کیے کرغستان میں، وہاں سفیر کو پیسہ کھلایا جاتا ہے، وہاں کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو پیسہ کھلایا جاتا ہے، اور سٹوڈنٹس نے خود آ کر بتایا ہے، یہاں پہ آ کر خود بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک بلڈنگ دکھا دی جاتی ہے، پی ایم ڈی سی کا جب وفد جاتا ہے دور سے ایک بلڈنگ دکھا دی جاتی ہے کہ یہ کالج کے ساتھ ہسپتال ہے بس، اور ان کو ٹھیک ٹھاک سیریں شاپنگ وغیرہ کرائی جاتی ہے اور یہ اوکے کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ ڈاکٹر بنا کر وہ پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ اسی طرح ہیں، بہرحال موسٹلی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اب حکومت اس کو پہلے جی اسحاق ڈار جا رہا ہے، پھر اسحاق ڈار نہیں جا رہا، پہلے تو یہ کہتے تھے ہوا ہی کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ جو ہے نا وہ خصوصی فلائٹیں کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر وہاں کچھ نہیں ہوا تو اسحاق ڈار اور امیر مقام کیوں جا رہے تھے؟ امیر مقام کا بھی کافی وہاں پہ چکر نظر آ رہا ہے ان ہاسٹلوں میں اور ہسپتالوں میں۔ تو بہرحال اس مکروہ دھندے کو وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ فسادات ہوئے، وہاں پہ ٹکراؤ ہوا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مصری جو طلبات تھی ان کے ساتھ مقامی لوگوں نے ان کو ہراساں کیا، تو وہ مصری سٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ان کی دھلائی کر دی۔ پھر وہ چونکہ ان کا اپنا ملک تھا، اپنا شہر تھا، وہ بہت سارے بندے لے آئے، گنڈے لے آئے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ ہنگامے کیے، انہوں نے دروازے توڑے، اور کئی سٹوڈنٹس کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اسلام آباد پہلے ماننے کو بھی تیار نہیں تھا اور سفیر بھی تیار نہیں تھا۔ سفیر نے بلکہ طلبہ اور طالبات کو کہا کہ وہ کسی قسم کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں، کیونکہ سنا ہے کہ سفیر کو بھی مال جاتا ہے، سفیر کو بھی مال ملتا ہے، لہذا اور پوری ایک چین ہے، پوری چین ہے، یعنی وہ جو ہے، اور جو لوگ یہاں سے جو ہے وہ بھجواتے ہیں ان کو فی سیمیسٹر جو ہے ڈالرز ملتے ہیں، فی سیمیسٹر۔ اور اس کی بہترین جو ہے عکاسی وہ منا بھائی ایم بی بی ایس میں کی گئی ہے، جب وہ اپنے والدین کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک ہسپتال بناتا ہے اور اپنے دوست جو ہے نا بستروں پہ لٹا دیتا ہے کہ یہ مریض داخل ہے۔ بالکل وہی حال ہے کرغستان میں، 70%۔ یعنی میڈیکل کالج کے لیے اس کے ساتھ ایک ہسپتال ضروری ہے، کافی بستروں والا ہسپتال ضروری ہے، وہاں پہ مریض ہو، جس طرح ہسپتال ہوتا ہے نیچرل، وہاں پہ مریض ہوں، وہاں ڈاکٹرز ہوں، پھر ان ڈاکٹرز کے ساتھ یہ سٹوڈنٹس جو ہے نا ایز اے اسسٹنٹ کام کریں، ان کو پتہ چلے۔ اب جس میڈیکل کالج کا ہسپتال ہی نہیں ہے، اور سٹوڈنٹس نے خود بتایا ہے کہ پی ایم ڈی سی جب انسپیکشن کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ان کو مال کھلاتے ہیں، وہ ان کو شاپنگیں کرواتے ہیں۔ کئی بندوں کے نام آ رہے ہیں پاکستانی سیاست کے۔ میں نے کہا نا کہ 2 نمبری اور ہمارا نام نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پہ بھی نام آ رہا ہے کہ، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں، کرغستان کا جو معیشت کا سب سے بڑا جو ہے وہ سورس وہ یہی کالج ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 10,000 جو صرف پاکستانی تھے، 10,000، جسٹ امیجن، پھر باقی دنیا دیکھ لیں، اور ہم سے بھی زیادہ انڈین تھے اور دوسرے ممالک کے، وہاں سے ڈگری لے لی۔ اور پھر یہ بھی جو ہے نا وہ شنید ہے کہ یہ جو لوگ پیسے دے کر وہاں بھجواتے ہیں، ہر سیمیسٹر کے پیسے لیتے ہیں، ان کی یہ بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے 90% کہ وہ جاب بھی دلوا دیں گے۔ اب وہ جو ڈاکٹر گل کھلاتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے نا، کہ وہ ڈاکٹر وہ جہاں ہسپتال ہی نہیں ہے، جو تھیوری پڑھاتے ہیں یا جو ان حالات میں پڑھتے ہیں جو میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں، اور وہ یہاں کے کیا کرتے ہوں گے مریضوں کے ساتھ، وہ آپ بہتر جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں۔
لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے مٹی پاؤ پروگرام کی، پہلے وہ مانے ہی نہ کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا۔ کبھی کہتے ہیں ساکھ ڈار جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جا رہا، حکومت نے روک دیا ہے، کبھی کہتے ہیں امیر مقام جا رہا ہے، نہیں جا رہا، یہ ان کی حالت ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں خصوصی پروازیں شروع کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کو کوئی دین مذہب ہے؟ اور جو اسٹوڈنٹس خود آ کر بتا رہے ہیں کہ ان کو مار پڑی، وہ زخمی ہوئے، وہاں بھی اسٹوڈنٹ زخمی ہیں، وہ خود آ کے بتا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں وزیر داخلہ جو ہے وہ محسن نقوی وہ پہنچ گیا وہاں پہ نمبر ٹانگنے کے لیے، کریڈٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا خرچہ کرایہ بھر کے آئے ہیں۔ تو یہ وزیر داخلہ کدھر جو ہے نا وہ پہنچ گیا کہ جی وہ ہم نے طلبہ کو ریسکیو کیا ہے۔ پھر وہاں پہ سفیر گیا، اور وہ جو میں ایک سیاسی شخصیت کا نام لے رہا ہوں، وہاں وہ ان کے ٹٹو جو ہے نا تالیاں بجا رہے ہیں بات بات پہ، تو سٹوڈنٹس نے شیم شیم کے نعرے لگا دیے کہ ہماری یہ حالت ہے اور تم لوگ اپنے ٹوٹ ساتھ لے آئے ہو کہ وہ تمہاری باتوں پہ تالیاں بجائیں۔ یار یہ حالت ہے اس ملک کی، یہ کہتے ہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہ یعنی 10,000 سٹوڈنٹس کو ریسکیو نہیں کر پا رہے اور پورے واقعے کو ہڑپنے کے چکر میں ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ابھی مزید حقائق آئیں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ آپ کو بتا دیا یہاں پہ میڈیکل کالجز بند ہوئے، وہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے، انہوں نے اٹھائے سیدھے وہاں۔ پھر والدین کو کریز ہے ہمارا بچہ یا بچی ڈاکٹر بنے، وہ اتنے زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو وہ ڈاکٹر بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ پھر وہ جو ملکوں میں جاتے ہیں اور ان کو جابز ملتے ہیں، آگے جو وہ ان کے مریضوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ تو بہرحال یہ بھی 2 نمبر دھندا ہے جی، اس میں بھی نام آئیں گے، اور الحمدللہ نہ میرا آئے گا نہ آپ میں سے کسی کا آئے گا، یہ جن کی جو ہے نا وہ پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی انہی کے نام آئیں گے کہ یہ کالجز کا کیا چکر ہے، یہ کس طرح وہاں بنے، پی ایم ڈی سی کس طرح وہاں پہ جا کر چیک کرتا ہے کہ یہاں پہ اتنے پاکستانی پڑھ رہے ہیں، کالج ہے، ہسپتال ہے، یا ہاسٹل کس قسم کا ہے، یا تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے، یہ جو ہے نا وہ سارا کچھ انہوں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل چکر ہے کہ حکومت اٹ موسٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس پہ مٹی ڈالے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان میں سے کسی کا نام آنا ہے کہ کون کون شریک ہے، یعنی اگر اس کے نہیں بھی ہیں کالج ہاسٹل تو کون کون حصہ لے رہا ہے، کون کون وہاں سٹوڈنٹس بھیجتا ہے، کس کس کو حصہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ کس طرح حکام کو کھلایا جاتا ہے، سفیر کو کس طرح کھلایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ کرغستان میں وہ یہ دھندا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی مٹی پاؤ۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پتن ایک انٹرنیشنل فرم ہے کافی مشہور، یہ جو ہے وہ دنیا کے الیکشنز کو دیکھتی ہے، جانچتی ہے، ان کا آڈٹ کرتی ہے، فرانزک کرتی ہے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقے، اسلام آباد 1، اسلام آباد 2 اور اسلام آباد 3، ان تینوں حلقوں کا اس نے آڈٹ مکمل کر لیا ہے، اور آڈٹ مکمل کرنے کے بعد جو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے اس میں یعنی 50,000 سے زائد لیڈ سے وہ پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار جیتے ہیں، یعنی لیڈ بھی کوئی 2,000 4,000 یا 10,000 کی نہیں ہے، تینوں۔ یعنی ڈاکٹر وہ فضل چودھری جو ہے بڑی آ کے باتیں کرتا ہے ٹی وی پہ، وہ 50,000 سے زائد سے ہارا ہے، انجم وکیل وہ 50,000 سے زائد جو ہے نا ووٹوں سے ہارا ہے، وہ تیسرا ان کا جو تھا اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، یعنی تینوں جو ہے یہ ہارے ہیں وہاں پہ۔ یہ پتن کی رپورٹ ہے، انٹرنیشنل فرم کی آڈٹ ہے، بلکہ آڈٹ، یہ تینوں ہارے ہیں۔ آپ بتائیں کہ انہوں نے اتنا پیسہ، اتنا وقت قوم کا، وہ کمپین، وہ کدھر گئے سارے؟ یعنی پتن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل فرم ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے فرانزک کی ہے۔ اب ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ بات یہ ہے کہ آج وہ الیکشن ٹریبونل میں تینوں امیدواروں کو، یعنی پی ٹی آئی کے بھی، نون لیگ کے بھی، ان کو بلایا گیا ہے، اور جو جج ہیں وہ ہیں طارق محمود جہانگیری۔ طارق محمود جہانگیری وہ جج ہیں،
ان 6 ججوں میں سے ایک جو خط لکھ چکے ہیں، اور طارق محمود جہانگیری خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے، اور یہ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ ہم جج عزت کے لیے بنے ہیں لیکن ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اب انہوں نے کل سارا ریکارڈ جو ہے منگوا لیا ہے کہ جی فارم 45 لے کر آئیں۔ اب اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں، پی ٹی آئی والوں کے پاس تو ویسے بھی سارے ہیں۔ تو کل جو ہے یہ ٹائم بم وہ پھٹنے جا رہا ہے، یعنی آج وہ دیکھتے ہیں کہ طارق محمود جہانگیری اس پہ کیا، کیونکہ تینوں سیٹیں، اگر یہ تینوں سیٹیں یعنی وہ جس طرح دیگ کا جو نمک ہے یا مرچ ہے وہ ہتھیلی پہ لے کے تھوڑا سا چکھا جاتا ہے، سارا لے کے، پہلے بھی پتہ ہے لوگوں کو، پہلے بھی سارے لوگوں کو پتہ ہے، اب پتن نے اس پہ مور لگا دی ہے کہ اسی طرح ہے جی تینوں امیدوار وہ 50 ہزار سے زائد کی لیڈ سے ہارے ہیں نون لیگ کے، جنہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، جو تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور سارا کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یعنی بے شرم لوگ، جھوٹے لوگ، بے حیا لوگ، ان کو پتہ نہیں گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے کہ اتنی جو ہے نا ستھری مار پڑی تمہیں اور تم ادھر علاقے میں نے بنے پھرتے ہو۔ تو کل بہت اہم سماعت ہے آج جو ہے وہ، چونکہ میں رات کو ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ آپ صبح دیکھیں گے، اس لیے جو ہے وہ میری زبان سے بار بار کل نکل رہا ہے، کیونکہ جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اسی دن یعنی آج جو ہے وہ سماعت ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ ٹریبونل جج ہیں، اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ان کو انصاف کرنے کی، قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پتن کی رپورٹ رکھ دی ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پہ وہ کلین سویپ کر چکی ہے، وہ جیت چکی ہے، لیکن اب کل جہانگیری صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج آپ کو ایک ایسے ہوٹل کی سیر کرانی ہے، جس طرح میں اکثر آپ کو معلومات دیتا رہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے ایزی کم ایزی گو، مال مفت دل بے رحم، ہمارا پیسہ لوٹا ہوا، یہ دنیا کے یہ جو 2 نمبر ڈونز ہیں، یہ سارے کو، یہ ان کا ٹھکانہ آخر دبئی ہوتا ہے، اور یہ پھر جا کر وہاں پہ 17,000 روپے کا ایک کپ چائے کا پئیں، یا جو ہے وہ 50,000 روپے کا ایک کپ چائے کا پئیں، انہوں نے کون سا جیب سے دینا ہوتا ہے؟ یہی ہمارے پولیٹیشین جاتے ہیں، ہمارے بڑے لوگ جاتے ہیں، بزنس ٹائکون جاتے ہیں، جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں وہ جاتے ہیں، ان کی اولادیں جاتی ہیں جو حرام پہ پلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اوریجنل لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس، یعنی کرسٹینا رونالڈو ہو گئے یا بل گیٹس ہو گئے۔ تو آپ کو آج سیر کرانی ہے اس کی دبئی میں جو ہوٹل ہے، اور ہوٹل کا نام کیا ہے جی؟ برج العرب۔ برج العرب دنیا کے سب سے خوبصورت اور آرام دہ ہوٹلز میں سے ایک ہے، یعنی اس کو انتہائی آرام دہ اور خوبصورت تصور کیا جاتا ہے، اور نام ہے اس کا برج العرب۔ اب اس میں ہے کیا کیا؟ جمیرہ لیک سے 1300 فٹ دور ایک پرائیویٹ جزیرے پر بنا ہوا یہ ہوٹل دبئی کا ڈریم پیلس بھی کہلاتا ہے، یعنی اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ڈریم پیلس، ظاہر ہے ڈریم پیلس ہی ہے۔ اس ہوٹل میں ہر وہ چیز موجود ہے جو دنیا میں سب سے مہنگی ہے، یعنی اس ہوٹل میں اگر جو بیڈ ہے تو وہ دنیا کا سب سے مہنگا بیڈ ہے، اگر اس ہوٹل میں کرسی ہے تو وہ دنیا کی سب سے مہنگی کرسی ہے، اس ہوٹل میں اگر قالین ہے تو وہ دنیا کا سب سے مہنگا قالین ہے۔ کس طرح؟ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ برج العرب کی ریٹنگ 7 سٹار ہے، ظاہر ہے بتایا آپ کو جس طرح یہ ہے، کیونکہ دبئی کے حکمران نے اپنی پسند کے مطابق یہ بنوایا تھا۔ اب خود آپ اندازہ کریں، حکمران نے بنوایا تھا، اسی وجہ سے یہاں ساری سہولیات ایک محل کی ہیں، یعنی یہ ہوٹل نہیں ہے بلکہ یہ ایک محل ہے، پیلس ہے، اور جو کچھ پیلس میں ہوتا ہے، ایک محل میں ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہے۔
इस होटल तक पहुंचने के लिए एक प्राइवेट पुल बना हुआ है, सिर्फ होटल तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहां सड़क के जरिए आते हैं। चूंकि ये जजीरे पे है तो खुश्की से जजीरे तक, इस होटल तक जाने के लिए एक रोड बना हुआ है, और ये रोड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बुर्जुल अरब में जाते हैं, वरना यानी जो सड़क से जाते हैं। वीआईपीज के लिए जो भी चाहता है वो वीआईपी है। दूसरा ऑप्शन, होटल की छत पर ही हेलीपैड मौजूद है, यानी वो हेलीपैड वहां पे हेली से आए वो। यानी अगर आपने बुर्जुल अरब में स्वीट बुक कराया है तो आपको एयरपोर्ट पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपकी बुकिंग है, आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो आप चमकती दमकती रोज राइस का इंतखाब करें, अगर आपने बाय रोड जाना है और उस पुल से जाना है तो रोज राइस, दुनिया की सबसे महंगी कार, या फिर प्राइवेट हेलीकॉप्टर, होटल का अपना हेलीकॉप्टर है उसमें जाएं, जो पूरे दुबई का नज़ारा दिखाने के बाद होटल की छत पर उतरता है। हेलीकॉप्टर का यह है कि वो पूरे दुबई का चक्कर लगाएगा, आपको व्यू देगा और फिर बुर्जुल अरब की छत पर उतरेगा, जहां एक पूरी टीम खुशामदेद कहने के लिए पहले से ही मौजूद होती है। एक पूरी टीम आपका इस्तकबाल करती है। होटल के अंदर दाखिल होते ही एक जादुई नज़ारा आपका इंतजार कर रहा होता है। जाहिर है, मैंने बताया, जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे आपको गोल्ड ही गोल्ड, सोना ही सोना नजर आएगा। रिसेप्शन, कुर्सियां, मेज, हत्ता के रद्दी की टोकरियां भी गोल्ड की हैं, सोने की हैं, रद्दी की टोकरियां। इसमें 24,000 स्क्वायर मीटर सोने की चादर लगाई जा चुकी है। 24,000 स्क्वायर मीटर सोने की चादर पूरे होटल में, जरा खुद हिसाब कर लें, 24,000 स्क्वायर मीटर और 24 कैरेट्स यानी 24 करात सोना, बिल्कुल इससे ज्यादा है ही नहीं। ये चादर लगी हुई है होटल की। यहां आने वाले मेहमान को सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दी जाती है और चेकिंग मुकम्मल करने के बाद एक बटलर मुलाजिम दे दिया जाता है। ये बटलर 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन मेहमान की खिदमत के लिए मौजूद रहता है। दूर से देखा जाए तो ये बिल्डिंग काफी ऊंची दिखाई देती है, लेकिन पूरे बुर्जुल अरब में सिर्फ 202 स्वीट्स हैं। 202। इसकी वजह यह है, वजह भी सुने, बुर्जुल अरब में सिर्फ खास लोग आते हैं और उनको होटल में रश बिल्कुल पसंद नहीं। 202 स्वीट्स हैं और फिर वो यहां पे आते ही इसलिए हैं कि जो रश है या आम लोग हैं वो ना हो। यहां के स्वीट्स इतने बड़े हैं कि मुलाजिम को दिखाने में आधा घंटा लग जाता है। यानी जो आपका कमरा है ना स्वीट्स, वो आपको दिखाने पर मुलाजिम का आधा घंटा लगता है। ये एक कमरा है। सबसे छोटा स्वीट जो सबसे छोटा है वो 1800 फुट का है, 1800 फुट का, जो तकरीबन 3 बेडरूम्स घर के बराबर है। जाहिर है 1800 फुट जो सबसे छोटा है। यहां का शाही स्वीट पूरे बुर्जुल अरब का एक फ्लोर है, एक फ्लोर पूरा रॉयल स्वीट्स शाही, क्योंकि ये 84,400 स्क्वायर फीट का है। जो शाही स्वीट है वो 8,400 स्क्वायर फीट का है। इन कमरों का इंटीरियर बहुत खूबसूरत और कलरफुल है। जाहिर है जिसको दुबई के लोगों और कल्चर के मुताबिक सेट किया गया है। सबसे छोटा स्वीट भी डबल स्टोरी है, जो सबसे छोटा है, और यहां पर भी सोने का, गोल्ड का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस स्वीट में वर्किंग टेबल
डाइनिंग टेबल, गोल्डन टीवी रैक, गोल्डन फ्रेम्स और हैरत अंगेज नज़ारों के लिए लग्जरी सोफा भी मौजूद है इस सबसे छोटे स्वीट्स में। लेकिन ये सब यहां ख़त्म नहीं हुआ। ऊपर वाले फ्लोर पे एक बेडरूम, ड्रेसिंग रूम और एक शाहाना बाथरूम भी मौजूद है। इसमें वॉशरूम, बेसन और तमाम दूसरी चीज़ें वो गोल्ड की हैं, सोने की हैं। वॉशरूम में ये सबसे छोटा स्वीट है। इसके साथ वेट पेपर और रद्दी की टोकरी भी सोने की है। रूम में तमाम चीज़ें रिमोट से कंट्रोल होती हैं। रिमोट से अगर आप बेड पर लेटे हैं तो आप रिमोट से पर्दों को सेट कर सकते हैं। आपने पर्दे कहाँ सेट करने हैं, किधर लेकर जाने हैं, रिमोट से। अगर एलसीडी की जगह तब्दील करनी है, एलसीडी पहले लगी हुई है, अगर आपने जगह तब्दील करनी है तो रिमोट से उसकी जगह तब्दील कर दें। एलसीडी की जगह ही तब्दील कर दें आप रिमोट से। शाही स्वीट का साइज एक फार्म हाउस जितना है, जिस तरह बताया 8400 स्क्वायर फीट फार्म हाउस जितना। यहां पर मल्टीपल बेड्स हैं जो हर वक्त रोटेट होते हैं, रोटेट घूमते हैं। सूरज के साथ साथ आपका बेड घूमता जाएगा और आपको सनसेट का नजारा दिखाएगा। यानी सूरज की हरकत से आपका बेड हरकत करेगा और फिर आपको गुरूब आफ्ताब का मंजर भी वो बेड दिखाएगा। इन बेड्स की बेडशीट खास मिस्री कॉटन से, कपास से बनाई गई हैं जो हद से ज्यादा नरम और मुलायम है। यानी वो जो बेड शीट्स हैं वो सिर्फ मिस्री कॉटन से, कपास से बनी हैं। अगर फिर भी कोई कंफर्टेबल नहीं है तो इसका भी हल मौजूद है। जिस तरह खानों का मेन्यू होता है इसी तरह तमाम बिस्तरों का भी एक मेन्यू होता है। मेन्यू में 17 किस्म के आरामदेह तकिए और बिस्तर दिखाए जाते हैं। आपको मेन्यू दे दिया जाता है, तस्वीरें बनी होती हैं। यानी जिसको जैसा तकिया बिस्तर पसंद है वो ले ले। मेन्यू है बिस्तरों का। शाही स्वीट में जो भी रहे 8400 स्क्वायर फुट, तो उसका बादशाह और मलका जितना ख्याल रखा जाता है वो शाही स्वीट है, रॉयल बादशाहों के लिए। तो वहां जो भी रहेगा उसको प्रोटोकॉल बादशाह का, किंग का और मलका का, क्वीन का दिया जाएगा। इस स्वीट तक एक अलहदा और प्राइवेट लिफ्ट रखी गई है। यानी वहां पर जाने के लिए एक बिल्कुल अलग थलग और प्राइवेट लिफ्ट है। इन तमाम स्वीट्स में अपना अपना प्राइवेट सिनेमा है। यानी जितने भी स्वीट्स हैं बुर्जुल अरब में, उन हर स्वीट में अपना पूरा सिनेमा मौजूद है। हर स्वीट में बुर्जुल अरब में एक रात का किराया 25 लाख रुपए है। मेरा ख्याल है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 2-2 रातें वहां पे कर रहे हैं। 25 लाख क्या, यानी एक रात का 25 लाख क्या मसला, क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। आप लोग जाएं और एंजॉय करें। मुझे वहां पे याद करना है आप लोगों ने। इन स्वीट्स के होते हुए कोई मेहमान बाहर नहीं निकलता, ये रिकॉर्ड है। यानी जो मेहमान उन स्वीट्स में चला जाए, अंदर इतना कुछ है, साइज आपने देख लिया कि मुलाजिम को दिखाने पे आधा घंटा लगता है, तो उसमें क्या कुछ होगा। तो रिकॉर्ड है कि मेहमान यहां पे वो बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। छत पे हेली होता है, रोज राइस बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो कट ऑफ हो जाते हैं। वो जाते ही इसलिए हैं, नहीं निकलता। लेकिन अगर निकलना हो तो बाहर दरवाजे पर बटलर मौजूद होता है। मेहमान को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मेहमान जहां जाएगा बटलर या मुलाजिम उसके पीछे जाए, उसके पीछे चलता जाएगा। यानी उसके पीछे पीछे कि वो मुंह से कुछ निकाले। इस पूरे होटल में कई स्विमिंग पूल्स हैं। ये तो होनी है उन्हें, ये आपको पता है। अगर प्राइवेट स्विमिंग पूल चाहिए तो वो स्वीट्स के अंदर मौजूद है।
یعنی ویسے تو عام ہے باہر ہر کسی کے لیے، لیکن سویٹ کے اندر پرائیویٹ سوئمنگ پول بھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چکر لگا آئیں۔ اس کے علاوہ جی برج العرب میں 6 ریسٹورانٹس ہیں۔ وہ تو رہائش ہو گئی نا، آپ کا آرام سکون ٹھہرنا، پھر ریسٹورانٹس کھانا پینا وغیرہ، وہ تو ہوٹل کا نہیں ہوتا۔ یہ اپنی اپنی لکس کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان ریسٹورانٹس میں موجود دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے یا ڈش بنتی ہے وہ ان ریسٹورانٹس میں آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے کسی علاقے سے گئے ہیں اور آپ وہاں پہ ان 6 ریسٹورانٹس پہ اس ڈش کی فرمائش آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ساگ چاہیے، آپ کو بھنڈی چاہیے، آپ کو آلو چاہیے، وٹ سو ایور۔ یعنی وہ 6 ریسٹورانٹس، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے کہ اگر یہاں کا مہمان کوئی چیز کہے اور ریسٹورانٹس نگیٹ کر دیں یا نفی میں جواب دے دیں، ایسا نہیں ہے، وہاں آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ سب سے سستی چیز چائے کا ایک کپ ہے جو پاکستانی روپوں میں 17,000 روپے کا ہے۔ میں نے کہا نا چکر لگائیں، چائے شائے پئیں، 17,000 روپے کا ایک کپ ہے۔ سب سے مہنگا شراب خانہ گولڈ آن 27، یہ شراب خانے کا نام ہے، گولڈ آن 27۔ دنیا کا سب سے مہنگا بار یا شراب خانہ گولڈ آن 27۔ یہ شراب خانہ سارے کا سارا گولڈ کا بنا ہوا ہے۔ شراب خانے کی کرسیاں، شراب خانے کے میز، اس کے کاؤنٹر جہاں پہ کپیاں پڑی ہیں رنگ برنگیاں، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سونے کا ہے۔ اس کے بعد 20 ورکرز، اب یہ سنیں، 20 ورکرز وہ 1 مہینے کے لیے ہوتے ہیں، 1 مہینہ، وہ پورا مہینہ لگا کر باہر سے برج العرب کو صاف کرتے ہیں۔ وہ 1 مہینے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جب صاف ہو گیا، مہینہ ختم ہو گیا، نئی ٹیم شروع ہو گئی۔ یعنی 20 جو ورکرز ہیں پورا مہینہ وہ برج الخلیفہ کو باہر سے صاف کرتے رہتے ہیں، مہینہ ختم ہوتا ہے، باہر سے وہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اگلا گروپ آ جاتا ہے، وہ پھر پورا مہینہ لگاتا ہے اور یہ پورا سال اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو یہ تھا برج العرب۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے انفارمیشن انجوائے کی ہوگی۔ یہ دبئی میں ہے، پہلے اپنا ویلاگ بنا چکا ہوں کہ دبئی کی آبادی، پاکستان کی بربادی، یہاں پہ لوگوں نے پیسے تو کجا آ کر انویسٹ کرنے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے جرنیل بھی انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ جو دبئی لیکس کا پیچھے ویلاگ پڑھا ہے، اس میں 13 تو جرنیلوں کے نام ہیں جن کی وہاں پہ پراپرٹی ہے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، اور اپنی انویسٹمنٹ وہ یہ میں نے برج العرب آپ کو بتایا، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایک پاکستانی پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے نے ایک بھارتی اداکارہ کرینہ کپور کے ساتھ چائے کا کپ پیا تھا، چائے کا ایک کپ پیا تھا، یعنی ایک کپ اس نے اور ایک کپ اس نے، لیکن مقصد اس سے جو ہے وہ ملاقات کرنا تھا یا اس سے ملنا تھا یا چوڑا ہونا تھا۔ ہوٹل کو اس نے 45 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ اب اس اداکارہ کو کتنے ادا کیے تھے یا مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ وہ علیحدہ پروجیکٹ تھا کہ اس اداکاروں کو وہاں پہ بلانا، اپنے ساتھ چائے پلانا اور تصویر بنوانا، وہ تو علیحدہ پروجیکٹ تھا۔ یعنی اس نے 1 کروڑ روپے دیا، 2 کروڑ دیا، اس کو کوئی نہیں پتا۔ صرف جو ہوٹل کا بل بنا تھا، ان کے 2 جو ہے وہ کپس چائے کو اور ساتھ کچھ ظاہر ہے کچھ اور ہوگا، وہ پراپرٹی ٹائکون پاکستانی ہے،
उसने 45 लाख रुपया होटल को पे किया था। उस अदाकारा को कितना पे किया? तो फिर मैंने आपको कहा था कि शरियानों में से ये जो खून है वो निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी मुल्क कमज़ोर हो गया है। जिस तरह आप किसी बंदे का खुदा न खास्ता रोज़ खून निकालते रहें, फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, फिर आप उसे कहें कि तुम कमज़ोर हो गए हो। पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान में जो है वो बकौल शहबाज शरीफ के कि 26 खरब की सालाना करप्शन होती है। अब अंदाज़ा करें कह कौन रहा है जिसके पास सारे इख्तियारात हैं। तो ये खून निकालते रहते हैं। रहा मुल्क की हालत आपके सामने है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और दस्तरखान में वसअत अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।